نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بس اللہ پاک کا کروڑ کرم اس اللہ کی ذات کا جس اللہ رب العزت نے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمائی اللہ کی توفیق ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ پاک کی ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ صرف ہماری زبان پر اس کے بول ہیں، لیکن اس کی ہم مشق کریں، اس کو سوچیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ذرے ذرے میں غور کریں تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو، وہ تو ورا الورا ذات ہے۔ اللہ کی قدرت میں، اللہ کی مخلوقات میں غور کریں گے تو اتنی بڑی اللہ کی کبریائی اور بڑائی آئے گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتوں میں غور کریں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ کل ہم جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو سائیں بھی ساتھ تھے، سائیں قادر بخش صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی یہ گاڑی کی جو سہولتیں ہیں، کتنی سہولتیں ہیں کہ باہر کی جو گرمی ہے اور سردی ہے اور ہوا ہے اور دھول ہے، مٹی ہے، شور ہے، وہ کچھ بھی سننے میں نہیں آتا اور کتنے سکون سے سفر ہو رہا ہے۔ کہ کل کراچی گئے اور پھر واپس آ گئے، صبح 10 بجے واپس آ گئے۔ تو میں نے سائیں کو کہا کہ سائیں فرعون نے اور نمرود نے تو مفت میں جوتے کھائے، جتنی اللہ پاک نے آج کا جو انسان ہے اس کو جتنی سہولیات اور نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کے مقابلے میں نمرود کو تو 1% بھی وہ نعمتیں نہیں تھی۔ حکومت تو تھی اس کے پاس، لیکن ایسا پنکھا تھا اس کے پاس، ایسے ہوا چلتی، نہ اس نے ایئر کنڈیشن دیکھا، نہ موٹر سائیکل دیکھا، نہ یہ موبائلیں دیکھی۔ کتنی نعمتیں اللہ پاک کی، کھانے پینے کی کتنی نعمتیں ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی ان نعمتوں میں غور کرنا اور ان کو شکر ادا کرنا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے تھے کہ ہمارا ان کا کوئی بڑا تھا، غالباً کوئی تایا تھا یا چچا تھا یا کوئی رشتہ دار تھا، وہ جب رات کو اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آتا تھا تو وہ تسبیح لے کے ہاتھ میں اور اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ایسی رٹ لگاتا تھا اور ایسی وہ تقریباً کوئی 4-5 منٹ تک یہ کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سارا دن اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن غافل رہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا۔ یہ رات کو بیٹھ کے میں اس کی قضا پوری کرتا ہوں کہ کتنی اللہ کی نعمتیں ہم نے استعمال کی لیکن اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس کا میں شکر ادا ان کو صبح سے لے کے شام تک وہ اس کو سوچتا بھی رہتا ہوں اور یہ شکر بھی ادا کرتا رہتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ شیطان کا جب اللہ کے ساتھ مقابلہ ہوا نا اور اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے تاکہ ان بندوں کو اس آدم نے جس نے مجھے ملعون کروایا ہے میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ اللہ پاک نے اس کو چھوٹ دے دی، مہلت دے دی، لیکن پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں وہ تمہارے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ اکثر آپ دیکھو گے کہ آپ کے بندے ناشکرے ہوں گے۔ تو یہ شیطان کا فریب ہے، ناشکری اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہ کرنا، یہ اللہ کا فریب ہے۔ تو ایک تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ اتنے باریک باریک جو ہے وہ اللہ پاک نے کیڑے پیدا کیے ہیں، ان کی پوری زندگی ہے، ان کا پورا نظام ہے۔ چیونٹیوں کو دیکھو کیسے وہ دیوار پر چڑھتی ہیں تو کون ان کو بتاتا ہے، یہ پوری لائن میں چلتی ہیں۔ یہ ان کا ہائی وے کس نے بنایا ہے؟ پوری دیوار ہے، کہیں بھی جائیں ادھر گھومے پھرے
لیکن وہ ایک لائن سے جاتی ہیں دوسری لائن سے آتی ہیں، بلوں میں اندر چھپ جاتی ہیں، بلوں میں اپنے لیے وہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جمع کر لیتی ہیں سردیوں کے لیے. تو اس پر اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو سوچنا، وہ کتنے بڑا اللہ ہے، اور ہم کتنے محتاج ہیں اللہ کے سامنے، ہم کتنے اللہ کے سامنے بے بس ہیں کہ اس انسان کے اندر جتنی اللہ پاک نے چیزیں پیدا کی ہیں، اور پیدائشی جو صحت مند انسان پیدا ہوتا ہے، اب اس کے اندر ایک ذرے برابر، اس کے خون کے اندر، اس کے پھیپھڑوں کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کی سانس کی نالی میں، کسی بھی چیز میں اگر ایک ذرے برابر بھی کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ سب کچھ لگ جائے، لیکن وہ چیز سیدھی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی نعمت نہیں ملتی، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ ہمارے رتو درو کے قریب ہیں، بڑے زمیندار تھے، ان کا بیٹا تھا، وہ باہر کے ملک میں سرجن تھا. تو ایک مرتبہ اس کا یہاں پہ آنا ہوا، ہمارے بڑے کے ساتھ ان کے تعلق تھا، تو ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں سرجن ہوں، میں صرف یہ ہاتھ کا ڈاکٹر ہوں، یہ جو جوڑ ہے اس سے آگے جتنا ہاتھ ہے اس کا سرجن ہوں. انگلیوں میں یا ہاتھ میں کوئی بھی گڑبڑ ہو جائے، اگر کوئی اپنا ہاتھ کٹا ہوا لے کے آئے تو میں اس کو جوڑ دوں گا اور پورا صحیح سلامت اس کا ہاتھ کام کرے گا. تو میں نے وہ بات سنی تو میں بڑا حیران تھا. پھر میں نے ایک کالم پڑھا تو اس میں ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا تھا کسی باہر کے ملک میں، تو وہ یہ پلاسٹک وغیرہ کے، تو وہ بڑا آدمی تھا، کافی امیر آدمی تھا، تو وہ تو لگوایا اس نے، لیکن وہ کیا چاہتا تھا کہ مجھے میرا جیسے ہاتھ تھا ویسا ہاتھ بن جائے. تو اس نے ڈاکٹروں سے بات کی، ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ اگر کوئی بندہ تمہارے بلڈ گروپ کا بلڈ اس کا میچ ہو جائے اور وہ اگر تمہیں ہاتھ دینا چاہے، تم اسے ہاتھ خرید لو، ہم اس کا ہاتھ کاٹ کے تمہیں لگا دیں گے. اس نے اخبار میں دے دیا کہ میرا بھائی یہ بلڈ گروپ ہے اور مجھے ہاتھ چاہیے، الٹا یا سیدھا جو اس کا نہیں تھا وہ مجھے چاہیے، اور جو قیمت وہ کہے گا میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. اب وہ آدمی کوئی ایسا آدمی تھا جو اتنا پریشان تھا، مقروض تھا، یا کیا اس کی مجبوری تھی، وہ سوا کے اکیلے میں ملا. اس نے کہا کہ میں اتنے پیسے لوں گا اور اپنا ہاتھ دے دوں گا، لیکن میرا شرط یہ ہے کہ مجھے ظاہر نہ کیا جائے گا کہ فلاں آدمی نے ہاتھ دیا ہے. آج یہ موبائلوں میں یا ٹی وی میں یا اخباروں میں آ جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے، وہ مجبوری بھی تھی اس کی، لیکن وہ اپنی بے عزتی سمجھ رہا تھا کہ لوگ کہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ بیچ دیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بس راز میں رہے گا. کسی کو ڈاکٹروں کے ساتھ بھی اس نے بات کر لی، اور اس نے آ کے اس کے ساتھ سارے اس کے جتنے وہ پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے ہو گئے، میچ ہو گیا. اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کو لگا دیا گیا. پہلے تو اس نے جو رقم دی مانگی وہ اس کو دی، پھر اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ کے ایک سرجری اس کی ہوئی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، دوسری سرجری اس کی ہوئی، اس کو ہاتھ لگایا گیا. اور پھر وہ اتنے سارا خرچہ، پھر اس کے بعد دوائیاں، وہ کتنی دوائیاں لے کے، اور اس کو وہ بڑی دوائیاں دیتے ہیں، اینٹی بایوٹک دیتے ہیں اس کو قبول کرانے کے لیے باہر کی چیز. بہرحال اس کا وہ ہاتھ لگ گیا اور صحیح سلامت لگ گیا اور صحیح کام کرنے لگا. لیکن 1 سال کے بعد وہ آدمی واپس آیا ڈاکٹروں کے پاس جس نے ہاتھ لگوایا تھا، اور اس نے آ کے کہا کہ یہ میرا ہاتھ کاٹ دو. انہوں نے کہا اتنا تم نے خرچہ کیا ہے، اس میں کیا خرابی ہے، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اس نے کہا
مجھے 2 تکلیفیں ہیں. لگا ہوا ہاتھ وہ کٹوا رہا ہے. مجھے 2 تکلیفیں ہیں. ایک تو یہ میں دوائیاں کھا کھا کے تھک گیا ہوں, اور دوسرا یہ کہ میرا جو اپنا اصلی ہاتھ ہے اس کو جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا ذہن قبول کرتا ہے, وہ دوسرے بندے کا لگا ہوا ہاتھ جب میں دیکھتا ہوں تو میرا ذہن قبول نہیں کرتا, مجھے اس کے سے وحشت ہوتی ہے. 1 سال میں نے کوشش کی ہے کہ میرا ذہن قبول کر لے اس کو کہ یہ میرا ہاتھ ہے, میں نے لگوایا ہے, مجھے اس کی اتنی سہولتیں ہیں, میں اس ہاتھ سے کام کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, لیکن میرا ذہن قبول نہیں, میرا ذہن ہاتھ کاٹ دو. تو کتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے دی ہیں. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جو اس ہاتھ کا جو یہ انگوٹھا ہے نا, اگر کسی کا یہ انگوٹھا کٹ جائے تو اس کا ہاتھ بیکار ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جتنے ہم کام کرتے ہیں ان ساری انگلیوں کے ساتھ اس انگوٹھے کا کام ہے. اس اللہ پاک نے کیسے بنایا ہے, کیسے نظام بنایا ہے کسی کے ہاضمے کا. ایک آدمی کا پیٹ کا نظام, یہ جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں ان دوائیوں سے, اینٹی بائیوٹک سے جو فائدے والے جراثیم ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں, اور وہ خود بخود اندر پیدا ہوتے ہیں, پاخانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو کسی آدمی نے اپنا علاج تلاش کیا کہ یہ کیسے جراثیم پیدا ہوں, دوائیاں کھا کھا کے اس کا نظام خراب ہو. اس نے اس پاخانے کے اندر جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں انسان کے فائدے کے لیے, جو سارا نظام چلتا ہے جس کے لیے وہ فضلہ بھی نکلتا ہے, اس نے ایک صحت مند آدمی کا پاخانہ لیا, اس کو کسی ٹیوب کے ذریعے سے منہ کے اندر سے ڈال کے اور اس کو اپنے معدے میں پہنچایا, معدے کے اندر اس میں آنتے میں پہنچایا تاکہ میرے وہ جراثیم پیدا ہو. اللہ کی نعمتوں کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. یہ خون کے اندر جتنے ذرات ہیں, سفید ہیں, کالے ہیں, سرخ ہیں, وہ کیسے لاکھوں کی تعداد میں جن کے بنتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بن رہے ہیں اور ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. پوچھو اس سے جا کے جس کے بننا بند ہو گئے ہیں, اس نے کون سا عمل بند کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے بننا بند ہو گئے ہیں, اور اس سے پوچھو کہ وہ کتنی خرچہ کر کے اور لوگوں سے بھیک مانگ کے, وہ لوگوں سے ان جزوں کی جو وائٹ سیل ہے ان کی بھیک مانگتا ہے بیچارہ, لوگ اس کو دیتے ہیں, وہ لگواتا ہے تب وہ بیچارہ چل سکتا ہے. یہ تھیلیسیمیا کی جو بیماری ہے جس میں خون نہیں بنتا, پوچھو اس بیچارے سے کہ اس کے ماں باپ کتنے تڑپتے ہیں اس کو خون لگوانے کے لیے. کراچی کے اندر ایک آدمی کا بچہ اس بیماری میں فوت ہو گیا, اور جب تک وہ زندہ تھا تو اس نے اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی تکلیفیں برداشت کی, وہ اتنی بڑی اذیت بن گئی اس کے لیے, آخر اس کا بچہ فوت ہو گیا. لیکن اس نے یہ طے کیا, اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا, اور اس نے ایک سینٹر قائم کیا کہ میں نے اب باقی زندگی ان بچوں کی خدمت کرنی ہے جو اس بیماری میں. اب لوگ اس کو خون پہنچاتے ہیں, اور وہ خیراتی جو ہے نا بغیر پیسے لیے, وہ غریب بچے جو بیچارے خون نہیں لے سکتے ان کو وہ خون چڑھاتا رہتا ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں, کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ کا شکر کیا ہے کہ یہ کلمے کا جو
لا الہ الا اللہ ہے، اس کو پورا کرنا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی بجاوری لانا، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہی لوگ باہر کے ملک میں چلے جائیں تو ان ملک کی جو قانون ہے اور ان کی سختیاں دیکھ کے ایک لمحے کے لیے بھی اس ملک کے قانون کو نہیں توڑتے، اور ہم اللہ پاک کے احکامات کو صبح سے لے کے شام تک توڑتے رہتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہیں گے۔ کہ اللہ شیطان نے، ابھی حاجی صاحب بھی بیٹھے تھے نا تو نیچے وہ سارا واقعہ سنایا کہ شیطان نے چاہا کہ میں واپس آ جاؤں، تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ ایک ہی تو اللہ کا حکم نہیں، ایک ہی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی نا۔ اور پوری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے ملعون بن گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ سجدہ تھا۔ اللہ کے سجدے کا انکاری نہیں تھا وہ، اللہ کے تو سجدے اس نے اتنے کیے تھے کہ فرشتوں کی صف میں آ گیا تھا وہ۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پہ سنا کہ وہ فرشتوں کو بھی تعلیم دیتا تھا، فرشتوں کی ایک جماعت کا سردار بنا ہوا تھا، ان کا استاد بنا ہوا تھا۔ اتنا بڑا اللہ پاک نے اس کو درجہ دیا تھا، اللہ کی سجدوں میں اس کو ملا تھا، اللہ کی عبادات میں ملا تھا۔ انکار تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا کیا، اور ہم اللہ کے سجدوں کا، کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ جو پڑھنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ کلمے کا حق ہے، میں کہ کلمے کا کہ 5 حق ہیں۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھنا، پڑھ کے دین کے اندر داخل ہونا، پھر اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ علماء کرام اپنا کلمہ سنائیں، ہم عالم کو سنائیں، کسی حافظ کو سنائیں کہ بھائی میرا کلمہ تو سنو کہ صحیح ہے نہیں ہے۔ یہی تو کلمہ ہے جو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالے گا۔ اگر وہ بھی صحیح نہ ہو تو صحیح طریقے سے کلمے کا پڑھنا، پھر اس کی معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھنا، پھر اس کے مقصد کو سمجھنا کہ یہ کلمہ چاہتا کیا ہے ہم سے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے آنا، اور آخری یہ کہ اس کلمے کو اٹھا کے پوری دنیا میں پہنچانا، اور اس کی نیت کرنا۔ کرے گا تو وہ جتنا اللہ پاک اس کے بس میں ہوگا وہ اس کرے گا، جتنی اللہ پاک اس کو توفیق دے گا، لیکن نیت تو اس کو ہو کہ میں پوری دنیا میں پہنچاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے یہ ذمہ داری ملی ہے۔ اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو اس کا فرمایا کہ جب تک اللہ کی فرمایا کہ اللہ کی کبریائی دعوت جب دیتے ہیں نا، جماعت میں جاتے ہیں تو جو ہدایات میں، پرائیویٹ میں ہدایات ہوتی ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ جب دعوت دو کسی کو تو پہلے اس کو اللہ کا تعارف کراؤ، پہلے اس کو اللہ کا تعارف کراؤ کہ اللہ ہے کون، پھر اس کو احکامات پر، نماز پر اس کو لے آؤ۔ پہلے تو اللہ کو اللہ سمجھاؤ، اس کو اللہ کا یقین نہ ہونا، اللہ کا تعارف نہ ہونا، یہ سارے جو ہے نا وہ بگاڑ کی جڑ ہے۔ پہلے یقین بگڑتا ہے، پھر بعد میں جو ہے نا آدمی گناہ کرتا ہے۔ شیطان نے بھی پہلے یقین بگاڑا تھا۔
تو وہ یقین ہمارا بنے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین ہے، وجہ کائنات. اللہ پاک کو اتنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اتنی محبوب ہے جس کی انتہا نہیں. واقعات تو دیکھیں نا کہ صرف جو ہے وہ مسواک کی سنت جو ہے نا وہ چھوڑی ہے صحابہ نے. حالانکہ علماء کرام سے پوچھ رہے بغیر مسواک کے ہم وضو بھی کرتے ہیں، وضو بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے مسواک کی سنت چھوڑی تو اللہ پاک کی مدد ہٹ گئی. آج فرائض مٹے ہوئے. فرمایا کہ ممکن نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اللہ تک پہنچا جائے. وہ ولی نہیں بن سکتا جس کی زندگی میں سنتیں نہ ہوں. ہر عمل کی سنت، لیکن اس کا یقین ہو. فرمانا کہ صحابہ کے لیے سنت چھوڑنا مشکل تھا، اور ہماری انتہا یہ ہو گئی کہ ہم نے کیوں چھوڑ دیا کہ یہ سنت ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف مسجد میں جاتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں، صرف فرض نماز پڑھتے ہیں. وہی فرض، وہ جب سنتوں کا پوچھو تو کہتے بھائی فرض تھوڑی ہے، سنتیں ہیں، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ تھوڑی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہ ممکن کیسے ہے کہ ہم نبی پاک صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ سنتیں جو دانستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، لیکن وہ جو غیر دانستہ آپ کے جسم اطہر سے نکلی ان کو بھی صحابہ نے نہیں چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی مارگ بڑی ہے، آستین بڑی ہے، اور بیٹے کو کہا کہ چھری لے کے آؤ. بیٹے نے کہا کہ کینچی سے اچھی طرح سے کٹے گی. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھری سے کاٹتے ہوئے دیکھا تھا، میں چھری سے کاٹا. اب بتا کہ بیٹے کے گھر میں گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر میں گئے اور اس نے کھانا پیش کیا، سالن پیش کیا، تو گوشت اور وہ چربی میں یا گھی میں پکا ہوا تھا، گوشت گھی میں پکا ہوا تھا، تو انکار کر دیا کھانے سے کہ میں نہیں کھاؤں گا. تو نے سنت کے خلاف کیا ہے. 2 سالن جمع کیے ہیں، 2 سالن. صحابہ کے دور میں گوشت الگ سالن تھا اور گھی الگ سالن تھا، گھی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. تم نے 2 سالن جمع کیے اس لیے کھانا نہیں کھاؤں. ایک مرتبہ صرف بیٹے سے غلطی سے ایسی بات نکلی جو سنت کے خلاف تھی، تو ہمیشہ اس سے بولنا چھوڑ دیا. اب ہم اپنا اندازہ لگائیں. ہر آدمی اپنے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر میں یہ تبلیغ کی محنت اپنے آپ کو دیکھنے کی. یہ تو شیطان ہے نا، اس نے تو دوسروں کے پیچھے لگا دیا ہے. اس کو دیکھو کیا کر رہا ہے. اس کو ہم جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مسجد میں فلاں مسجد میں اعمال نہیں ہوتے، فلاں بڑا بزرگ ہے، کتنا پرانا ساتھی ہے، وہ یہ عمل نہیں کرتا. فرمایا کہ آخرت کے اعمالوں میں اور آخرت کے سوالوں میں ایک بھی سوال نہیں ہے کہ فلاں کیا کرتا تھا، وہ کیا کرتے تھے. وہ سارے سوال یہ ہیں کہ بھائی تم بتاؤ کہ کیا کر کے آئے ہو اور تم کیا کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کو جو محبت تھی، ان کو اس محبت کا فائدہ بھی لے کے گئے.
کہ اللہ پاک کے یہاں وہ درجات لے کے گئے جو کوئی لے نہیں سکتا. اس محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا, اس محبت کے لیے کوشش کرنا, اس کے واقعات پڑھنا. کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا درجہ لے کے گئے. جتنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے تھی. کیا فرمایا کہ جب کسی نے آ کے مجلس میں بتایا نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو ظلم ہوتا ہے, جب وہ آ کے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے, لیکن آ کے مجلس میں آ کے بات کی اور بتایا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر, اور رو رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میرے بلال کو آزاد کرائے. تو نمبر 1 تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے. اسی وقت جا کے حضرت بلال رضی اللہ کا سودا کیا اور آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ یہ حضور آپ کی نظر ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ بہت فائدے کا سودا کیا ہے, اس میں میرا حصہ بھی ڈالو. آپ نے اس میں حصہ کیا تو وہ محبت ہمیں بھی ہو جائے. اس کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ آپ اپنے اندر میں دیکھ لیں. ہر آدمی اپنے اندر میں دیکھے کہ کتنی سنتیں میرے جسم کے اندر ہیں. روزانہ صبح سے لے کے شام تک کتنی سنتوں پر میں عمل کرتا ہوں. میرا لباس, میری شکل, میری صورت, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میری شادی, میری غمی, میری معاشرت, میری معیشت, پتہ لگ جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پتہ لگ جائے گا. جو کھوکھلا دعویٰ ہے وہ اپنے سامنے آ جائے گا, کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ یہ جب یہود و نصارہ یہ نامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں, وہ مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں, مسلمانوں کو ڈھیٹ بنانے کے لیے. اور ہم مسلمان بیچارے وہ سادے ہیں, اب ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا اگر اس میں مسلمانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو اس کا عملی نمونہ یہ دکھا دیں کہ بھئی اب ہم نے سنتوں کو نہیں چھوڑنا. ہر آدمی اپنے اندر جو سنت نہیں ہے اس کا طے کر دے کہ آج کے بعد میں نے یہ سنت شروع کر دی. جو نئے مسلمان ہیں, وہ ایک ساتھی بتا رہے تھے, بھائی عبد الجبار صاحب, پچھلے سال ان کا بیان ہوا تھا, یہ میرے خیال میں دسمبر جنوری میں اسی سال مرکز میں بیان ہوا, جماعت میں آئے تھے. اسی بیان کے بعد جب سفر سے واپس گئے, اسی سفر میں بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں انتقال بھی ہو گیا. بھائی عبد الجبار پٹھان میرپور خاص والے. تو انہوں نے کارگزاری سنائی کہ ہم کسی ملک میں گئے تو وہاں پہ کسی ساتھی نے اکرام کیا ہمارا, تو جب اس کے گھر میں ہم گئے تو وہ کافی امیر آدمی تھا, لیکن وہ سب کچھ تبلیغ کے اوپر لگا دیا تھا, دعوت کے اوپر لگا دیا تھا اس نے, اور اتنی اس کی سادہ زندگی تھی اور سنتیں ہمیں وہاں پہ نظر آئیں, اس کے گھر میں نظر آئیں. تو دسترخوان بچھایا اور بہت بڑے برتن میں وہ کھانا لے کے آیا, آ کے سامنے رکھا. تو ہم اس انتظار میں تھے کہ ابھی پلیٹیں بھی لے کے آئے گا, چمچے بھی لے کے آئے گا, تو نکالیں گے, سارے سب کھائیں گے. تو وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد آئے تو ہم بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا بھائی شروع کرو. ہم نے کہا بھائی پلیٹیں تو لے کے آئے. اس نے کہا بھائی میں نے, اب میرے گھر میں برتن ہی ہے یہ ایک ہے, سنت تو یہ ہے کہ سارے مل کے کھاؤ.
جب تم لوگ کھا کے ختم کرو گے تو پھر یہ لے کے جاؤں گا میں اور میری بیوی اور بچے بیٹھ کر کھائیں گے جو تم بچاؤ گے اسی برتن میں. اس کے گھر کے اندر کمروں کے اندر خیمے لگے ہوئے تھے, کمروں کے اندر. اس نے بتایا کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ ان خیموں میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنت ادا کریں گے. لیکن ہماری وہ سنتیں جو روزمرہ ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے, کھانے کی, پینے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی, وہ سنتیں تو ہم کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ادنا درجہ ہے کہ ہم کسی سنت کو نہ چھوڑیں. تو سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ جی. اور پھر فرمایا کہ ان کو اللہ کے احکامات میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے. سارے احکامات دنیا میں, اور نماز کا جو تحفہ ہے وہ اللہ پاک نے آسمانوں پر بلا کے تحفہ دیا, تحفے کے طور پر دیا. صحابہ نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا اور ہمارے لیے نماز بہت بڑا بوجھ بن گئی. کہ وہ طلب ہی نہیں ہے نا, ضرورت ہی نہیں ہے. کہ صحابہ کو جب کوئی کام پیش آتا, کوئی ایمرجنسی آتی, تو وہ پہلے تو یہ کرتے کہ ابھی ظہر کی نماز آ رہی ہے یا عشاء کی نماز آ رہی ہے تو میں اللہ پاک سے مانگوں گا. اور زیادہ ایمرجنسی تو جا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اور اللہ پاک سے اپنا کام کروا دیتے. اب آج سارے لوگ پریشان ہیں پانی کی وجہ سے نا, کہ پانی نہیں ہے, فصلیں نہیں ہیں. جولائی کا مہینہ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے. اس وقت ساری وہ فصلیں لگ جاتی ہیں, لیکن 75% زمینیں میں پانی نہیں, 75% زمینوں میں پانی نہیں پہنچا. صحابی کا جب باغ جل رہا تھا تو کیا کیا اس نے, غلام نے آ کے اطلاع دی کہ اگر پانی نہ ملا تو باغ جل جائے گا. مجھے کسی دوست نے فون کیا کہ ہم سارے زمینداروں نے مل کے فلاں دن طے کیا ہے, لوگوں کو جمع کیا ہے اور فلاں جگہ پہ ہم نے دھرنا لگانا ہے. اب بتاؤ کہ تم کتنی گاڑیاں بھیجو گے, کتنے لوگ بھیجو گے, اور تم خود بھی ہوگے. میں نے کہا جتنا تمہارا مجمع ہے نا جو جمع کر رہے ہو, یہ سارا لے کے جگہ میں بتا دیتا ہوں, وہاں پہ دھرنا لگاؤ اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ پانی مل جائے گا تمہیں. لیکن جس جگہ پہ دھرنا لگا رہے ہو اس کے بیچارے کے بس میں نہیں ہے پانی, کہاں سے دے گا تمہیں. میں نے کہا یہ سارا جو دھرنا ہے وہ لے کے مرکز میں آ جاؤ یہاں پہ. تو اللہ کے حساب سے جو ہے سب بیٹھ کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں, پانی مل جائے گا. دھرنا بھی لگایا لیکن پانی بھی نہیں آیا. یہ اللہ کو اور ناراض کرنے والی بات ہے, اور اللہ کو غصہ دلانے والی. اللہ سے مانگے, اللہ سے. اور نماز سے بڑھ کر, نماز کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اللہ سے مانگنے کا. ہمارے ایک گاؤں میں ساتھی تھے, جب نیا نیا تبلیغ کا کام شروع ہوا تو لوگوں کو بہت اشکال ہوتے ہیں, قریب نہیں آتے. تو ایک بھائی اس کا تو تبلیغ میں لگ گیا, اور دوسرا بھائی جو تھا وہ بیچارہ نہ سمجھ تھا, تبلیغ سے دور بھاگتا تھا. لیکن جب ہم تعلیم کرتے تھے وہ دور بیٹھ کے سنتا تھا. ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ اپنے ذکر میں ہے یا دعاؤں میں, لیکن وہ تعلیم سنتا تھا. اب اس کا بھائی چلا گیا, وہ جو تبلیغ میں لگا ہوا تھا وہ چلے پر.
اور اس کی بیوی کو جو ہے وہ امید سے تھی. تو وہ دوسرا جو بھائی ہے وہ بتا رہا ہے کہ اب رات کو، اب وہ اس کا جو شوہر تھا وہ بھی نہیں تھا، اور رات کو اس کو بیوی کو تکلیف ہوئی اور کافی پریشانی ہوئی کہ آسانی سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا. تو عورتیں جمع ہوئی. اب مجھے کہا میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں یہ سنتا تھا، وہ جو تعلیم کرتے تھے کہ بھائی جب پریشانی آ جائے تو جا کے 2 رکعت نفل پڑھو. تو میں جا کے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے. پھر آ جاتا تو پھر کہا نہیں ہوا، پھر دوبارہ جا کے پڑھا. پھر تیسری مرتبہ جب تیسری ادھر نماز پڑھ کے آیا تو بتایا کہ بھائی ڈلیوری ہو گئی. فرمایا کہ جب پریشانی ہم کر کے تو دیکھیں، ہمارے پیر ہی نہیں اٹھتے. ادھر کسی بڑے صاحب کے پاس فون بھی اٹھا لیتے. پھر فرمایا کہ یہ ایمان کی سطح، اپنے ایمان کی سطح اگر معلوم کرنی ہے نا تو اپنی پریشانی میں کرو کہ کدھر دھیان جاتا ہے، کون سا نمبر تم ملاتے ہو. 2-4 سال پہلے ایک پمفلٹ چھپا تھا نا، اللہ کا موبائل نمبر 24434 وہ پھر نیچے لکھا تھا کہ ہاٹ لائن کا نمبر بھی تھا. یہ نماز کی رکعتیں لکھی تھی، صبح کی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، پھر ظہر کی نماز، عصر کی نماز. یہ اللہ کا موبائل نمبر ہے، ڈائل کرو، اللہ سے بات کرو. بھائی خلیل رحمان صاحب کہتے ہیں 3 مرتبہ جس کام کے لیے 3 نفل پڑھ کے، 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر دعا، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر دعا، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر دعا، جس کام کے لیے کرو اللہ پاک ضرور وہ کام کر دیں گے. ہم پہلے بھاگتے ہیں، پہلے لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں، سارے خرچے کر لیتے ہیں، دوائیوں میں، قرضوں میں، پریشانیوں میں. جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی امید نظر نہیں آتی، پھر آ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ اب تو آسانی کر دے. پہلے جو چیز موجود ہے اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا. ایسے فرمایا کہ نماز کا یقین ہو کہ نماز سے مسئلے حل ہوں گے تب نماز کی طرف جائے گا. بڑے آدمیوں کا یقین بنا ہوا ہے، عہدوں کا یقین بنا ہوا ہے تو ادھر دھیان ہی نہیں جاتا. پیسوں کا یقین بنا ہوا ہے کہ بھائی پیسے سے کام بنے گا، اور فرمایا کہ اس کے لیے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کا علم بھی ہو، اتنا علم ہو کہ اس چیز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے. کسی عالم کے ساتھ سفر ہوا تو سفر کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ایک تو بیچارہ علم والا ہے اور ایک بیچارہ لا علم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اب وہ علم والا گناہ کر رہا ہے تو اس کا گناہ زیادہ ہے، اور وہ بیچارہ جو لا علم ہے اس کو علم نہیں ہے، وہ بھی گناہ کر رہا ہے تو اس کا تو گناہ کم ہے. تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی تمہیں کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا یہ میری عقل کی، میرے اپنی عقل کی دوڑ ہے. فرمایا کہ جو لا علم آدمی ہے اور وہ گناہ کر رہا ہے، اس کے 2 گناہ ہیں، اور جو علم والا گناہ کر رہا ہے اس کا 1 گناہ ہے. جو بے علم آدمی گناہ کر رہا ہے اس کے ایک علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کا گناہ، اللہ کی نافرمانی کا گناہ. علم کا حاصل کرنا ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے وہ چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی علماء کرام بتائیں گے تو پتہ لگے گا. بھائی ہم جاتے کب ہیں؟ اتنا علم اللہ معاف کرے، اتنا ذہن خراب ہو گیا، اتنا ذہن خراب ہو گیا کہ ایک تو ہے نا کہ ہم نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے،
لیکن اتنا ذہن خراب ہو گیا کہ کبیرہ گناہ کو ہم نیکی سمجھتے ہیں. تشکیل میں تھے، ڈاکٹر صاحب ساتھ تھے، میں نے ان کو کہا کہ حضرت کیسا وقت آ گیا کہ ہم نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اس نے کہا تم کس دور میں رہتے ہو بھائی؟ یہ پرانی بات ہے. ابھی تو یہ علم بنا ہوا ہے کہ جو گناہ کا کام ہے اس کو آدمی نیک عمل سمجھتا، گناہ ہے کبیرہ کو. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک انٹرویو پڑھا ایک عورت کا، تو دوسری عورت اس سے پوچھ رہی تھی کہ یہ تم جو فحاشی پھیلاتی ہو، عریانی پھیلاتی ہو، اور یہ جو گناہ کا کام کرتی ہو، وہ کوئی طوائفہ تھی، اس کا انٹرویو تھا، تو تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اس نے کہا کس نے کہا تمہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے؟ بھائی وہ لوگ جو معاشرے میں جن کو عزت نہیں ہے، معاشرے میں پریشان ہیں، گھروں کے اندر ان کو جو پریشانیاں ہیں، اور گھر کے اندر ان کو جو ہے وہ عزت اور وہ سکون نہیں ملتا، وہ جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو سکون لے کر جاتے ہیں، جس کے بدلے وہ چند روپے ہمیں دے دیتے ہیں، وہ سکون لے کر یہاں سے جاتے ہیں. یہ گناہ کا کام ہے؟ کسی انسان کو سکون پہنچانا کتنا خیر کا کام ہے؟ اب بتاؤ. جو علم کے راستے پر چلے گا اس کا جنت کا راستہ آسان ہوگا. مولانا سعد صاحب نے اجتماع کے اندر یہ واقعہ سنایا تھا کہ باہر کے کسی ملک میں گیا تو ایک نوجوان جو ہے وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا تھا. تو میں نے اس کا کیا کرتے، اس نے کہا کہ یہ کرتا ہوں. اور پھر اس نے حدیث سنائی کہ جو علم کے راستے پہ چلے گا اس کا جنت کا راستہ آسان ہوگا. تو جو فرمایا کہ یہ سارے فن ہیں، ان کو حاصل کرنا، ان کو سیکھنا، اس کی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ علم تو وہ ہے جو اللہ کے قریب کرے، اللہ کے احکامات اور اللہ کی تابعداری کے قریب کرے، آخرت کے قریب کرے، وہ علم ہے. باقی تو سارے فن ہیں. ان کی فن کو حاصل کرنا جو ہے، اب ایک آدمی نائی کے پاس کھڑا ہو کے کئی سالوں تک وہ بال کاٹنا سیکھتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ فن ہے. ترخان کے پاس بیٹھ کے بیچارہ سیکھتا ہے، کہتے ہیں ہم یہ فن ہے. لوہار کے پاس بیٹھ کے سیکھتا ہے، ہم کہتے ہیں فن ہے. بجلی والے کے پاس کھڑے ہو کے بجلی والے کے ساتھ کام کرتا ہے، آہستہ آہستہ یہ ساری فٹنگ سیکھ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ فن ہے. لیکن وہی آدمی جا کے بجلی کا کسی یونیورسٹی سے کورس کر کے آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے علم حاصل کر لیا. وہ میکینک کی اور اس کی جا کے ڈگری لے کے آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے علم حاصل کر لیا. سمجھ، یہ سارے فن ہیں. علم تو اللہ کو جو قریب کرے وہ علم ہے. آخرت کے سوالوں کا جس علم میں جواب ملے، اللہ کی عبادات آ جائیں، اللہ کی تابعداری آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ہو جائے، وہ علم. اس کو حاصل کرنا، اس کے راستے پر چلنا، یہ جو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور ان کی دعائیں، اس کا اہتمام ہو. ذکر کی تسبیحات تو فرمایا، یہ مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے تھے کہ بھئی یہ ذکر کرنا جو ہے، اللہ اللہ کرنا، یہ تو ذکر پر لانے کے لیے ہے. ذکر کی 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، اس پر لانے کے لیے ہے. لیکن 24 گھنٹے کی دعائیں، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا. جب کوئی پریشانی آ جائے اس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی تھی، ان دعاؤں کا اہتمام. ایک بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا اور دوسرا اللہ پاک اس کے لیے ساری مشکلیں آسان کر دے گا. بازار کے اندر جائیں تو بازار کی دعا،
خرید و فروخت کی جو دعا ہے، دھوکے سے بچے، اس سے دھوکے سے بچ جائے گا آدمی، دھوکہ نہیں کھائے گا. جو بازار جو خرید و فروخت کی دعا پڑھے گا یہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح چیز کا نہ ملنا دھوکہ ہے، اور چیز مہنگی ملے، قیمت سے زیادہ ملے، یہ بھی دھوکہ ہے. وہ چیز کی رقم تھی جو ہے وہ قیمت تھی 50 روپے اور بندہ لے کے آیا 500 روپے میں، دھوکہ کھا کے. صبح شام کی دعائیں، اللہ کی حفاظت میں بندہ صبح نکلتا ہے حادثات سے بچنے کے لیے. کتنے 24 گھنٹے آدمی خطرے میں ہے. گھر سے نکلا تو خطرہ شروع، بلکہ گھر کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے پھیلا کے رکھی ہوئی ہیں اپنے فائدے کے لیے. ان ساری چیزوں میں نقصانات ہیں. بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے نقصانات ہیں. یہ بجلی پورے گھر میں پھیلائی ہوئی ہے. کتنے آلات ہیں، ہر چیز کے اندر بجلی ہے. چھوٹی سی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. فرمایا اگر اس کو کوئی چیز نقصان پہنچائے گی بھی تو وہ بچ جائے گا، اس کو نقصان نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اگر سانپ کاٹ رہے اس کو، ہمارے بھائی لال محمد صاحب ہوتے تھے شہادات کوٹ کے، پوری رات اس کے بستر کے اندر وہ کوئی چیز اس کو پاؤں کے اندر ٹھنڈی لگ رہی تھی تو وہ اس کو یہ لات مار دیتا، پھر وہ لگ جاتی، پھر اس کو لات مار دیتا. نرم بھی تھی اور ٹھنڈی بھی لگ رہی تھی، پھر اس کو لات مار دیتا. وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا. صبح تک یہ ایسے نیند آ جاتی، پھر لگتی، پھر لات مار دیتا. جب صبح اٹھ کے اس نے بستر کھولا تو اس کے اندر سانپ تھا. اب بتاؤ، ساری رات کوئی بندہ کسی سانپ کے ساتھ کھیلے گا، اس کو لات مارے؟ تو دعاؤں کا اہتمام اللہ پاک حفاظت کرتے. اس دعاؤں کا اہتمام کرنا ان کو اس کے لیے آسان عمل ہے، بالکل آسان عمل ہے. ہم تو ایک چاہتے ہیں کہ ساری دعائیں ایک ساتھ یاد ہو جائیں. دعاؤں کی کتاب ہے، اب یہ ساری دعائیں، اب اتنا حرص کرتے ہیں کہ ایک بھی یاد نہیں ہوتی. جو بھی دعا، جو سب سے اہم دعا ہے، جس دعا کا صبح شام میں کئی مرتبہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس دعا کو لے لیں اور وہ لکھ کے جیب میں ڈال لیں. جس جگہ پہ بھی اس کا عمل ہے اس کو کھول کے پڑھ لیں. یہ 2-3 دن کے اندر یاد ہو جائے گی. یہ عمل کے اندر آ گئی، پھر دوسری دعا لے لیں. اب جیسے بیت الخلاء کے اندر جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، گھر کے اندر داخل ہونے کا عمل، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، اور حفاظت کی کتنی دعائیں ہیں جو حفاظت کے لیے آدمی صبح شام کی دعائیں ہیں. اتنا اللہ پاک آنکھوں سے دکھاتی ہیں، آنکھوں سے، کہ کسی نے نقصان پہنچانا چاہا، اللہ جانتا ہے کہ اللہ پاک ایسے حفاظت سے نکال دیتے ہیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یوں بندے نے کسی کے اوپر فائر کیے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، سامنے کھڑے ہو پورا میگزین خالی کر دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہماری زندگی کے اندر آ جائیں. اچھا، دعاؤں کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ بڑا سخت تکلیف دہ عمل ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، غیر دانستہ ہو جاتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم نام لیتے ہیں تو درود شریف واجب ہے، نام لینے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی. لیکن ہم اتنی جلدی کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے، صلی اللہ علیہ وسلم. اب علماء کرام سے پوچھیں کہ یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ درود ہوا
اور کچھ نیکی نہیں ہوئی، یا عمل ہوا یا الٹا گناہ ہو گیا، یہ تو فتویٰ عالم ہی دیں گے. یا جب ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، جب نماز ختم کی نا تو اتنی دیر سے سبحان 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پوچھے تو صحیح کہ بھائی یہ ذکر ہوا، عمل ہوا؟ اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ ہم 100 مرتبہ پڑھنے کے بجائے ہم 10 مرتبہ پڑھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھ لیں. سبحان اللہ الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھ لیں. اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھ لیں. چلو ایک مرتبہ پڑھ لیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ایک مرتبہ پڑھ لیں. بالکل بھی وقت نہیں ہے تو نہ پڑھیں. غلط پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھیں. غلط نماز پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ نہ پڑھیں. لیکن قرآن کی بے کرامی، جیسے میں نے بتایا کہ کلمے کو صحیح پڑھنا، ایسے سارے اذکار جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، دعاؤں کو علماء کرام سے پوچھ کر اپنے تلفظ کو صحیح کرنا، کلمے کو اور جتنے اذکار ہیں، درود شریف کو، استغفار کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، فرمایا کہ وہ اتنے اعلیٰ ہیں، فرمایا جتنے جو آج کل معاشرے کے اندر جو تباہی پھیلی ہوئی ہے وہ بد اخلاقی کی وجہ سے. برداشت تو معمولی عمل ہوتا ہے لیکن برداشت نہ کرنا، اور اس پر پتہ نہیں کتنا معاملہ ہو جاتا ہے. چھوٹے بچوں کے لڑنے پر جو بڑے عمل کرتے ہیں تو تھانے اور کچہریوں تک پہنچ جاتے ہیں، بلکہ قتل ہو جاتے ہیں. بد اخلاقی اور برداشت نہ کرنے کی وجہ سے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے، میں اس کو بیچ جنت میں محل عطا کروں. لیکن وہ آدمی جو ناحق پر تھا اور پھر ہٹ گیا، پہلے تو اس نے تھا ناحق پر، اب اس نے دیکھا کہ بھائی جھگڑا ہو رہا ہے، معاملہ خراب ہو رہا ہے، اور اس نے چھوڑ دیا. اس کو بھی فرمایا کہ کسی کونے میں محل عطا کروں، جنت کے کسی کنارے پر اس کو بھی محل عطا کیا جائے گا جس نے جھگڑے کو ختم کر دیا. کسی عالم سے سنا کہ 7 آدمی ہیں جن کا جنازہ جائز نہیں ہے. اس میں پھر ایک آدمی ایسا بھی ہے جو 2 آدمی لڑ رہے ہوں اور تیسرا ان کو لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ تماشا دیکھو، اور اب یہ جو بلا رہا ہے اب یہ مر جائے تو پھر اس کا جنازہ جائز نہیں. وہ مسلمانوں کو لڑتے ہوئے لوگوں کو تماشا دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ یقین کریں کہ دشمنیاں، کئی سالوں کی دشمنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر ختم ہو گئی. کہ کسی آدمی کو کہ باپ کا قتل ہو گیا اور وہ رہن گیا، اس نے جا کے پوچھا کہ پھر میں کیا عمل کروں، تو اسے کہا گیا کہ اسے بتایا کہ بلکہ غالباً نظام الدین کا واقعہ ہے کہ ایک جوڑا خریدو اور اپنے باپ کے قاتل کو ہدیہ کر دو. کیڑو ڈکھیو مذاق آ جنहिंजे पी खे वो गार ॾे न सॼी न सरंदी आहे. कंहिं पीउ ते गार ॾिनी हुजे सॼी न सरंदी आहे, हुन त हुनजे पीउ खे क़तल कयो आहे. मंझण वारो मानने वाला था और उसने जाके वो लिया, एक जोड़ा लिया और बाप के कातिल को जाके हदिया कर दिया. اس کی تو کھوپڑی گھوم گئی.
اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے، کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے اور یہ ہدیے میں جو ہے وہ جوڑا لے گیا ہے. اور اتنا پریشان ہوا کہ اس نے معافی بھی مانگی اور کہا کہ جو بدلہ چاہتے ہو میں دینے کے لیے تیار. اور پھر اس عمل پر وہ اللہ کے راستے میں بھی نکل گیا. دو آدمی جب ملتے ہیں، فرمایا کہ دو آدمی ملتے ہیں تو 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور وہ جب بٹتی ہے نا تو 100 رحمتیں تو دونوں میں بٹتی ہیں تو 50-50 نہیں ہوتی کہ 50 ایک کو ملے اور 50 دوسرے کو ملے، بلکہ 99 ایک کو ملتی ہے اور ایک دوسرے کو ملتی ہے. ایک آدمی کو 99 ملیں گی اور ایک نیکی دوسرے کو ملیں گی. اب 99 کس کو ملیں گی؟ جو وہ زیادہ بشاشت کے ساتھ، خوشامد کے ساتھ ملے گا، 99 اس کو ملے گی. فرمایا کہ سلام کرنا جو ہے وہ سنت ہے اور جواب دینا غالباً واجب ہے. تو اس میں بھی جو سلام کرنے والا ہے، حالانکہ واجب کا درجہ زیادہ ہے، تو سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کسی نے سلام میں پہل نہیں کی. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہل کرتے تھے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل کر نہیں سکا. ایسے سلام میں پہل کرنا. اور یہ ہماری تبلیغ جو ہے نا، یہ خشک تبلیغ، ہماری تبلیغ سے لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ ہمارے گھر کے جو افراد ہیں ان کو کیا فائدہ ہے؟ ہمارے رشتہ داروں کو کیا فائدہ ہے؟ ساری عمر تبلیغ کرتے رہیں، لیکن اگر پڑوس میں، رشتہ داروں میں فوتگی ہو جائے نا تو یہ 3 دن کا جو ان کا سوگ ہوتا ہے اس میں ان کی خدمت کریں، اللہ کی قسم ساری زندگی کی تبلیغ سے زیادہ ہو جائے. ان کو تو کوئی فائدہ ہو. اگر اس کا مرد ہے تو اس کے غسل میں شامل ہونا، اس کی جو ہے وہ تدفین میں، قبر میں اتر کے اس کو اتارنا اور 3 دن کی خدمت کرنا، ان کا حال احوال پوچھنا، وہاں پہ 3 دن بیٹھے رہنا، کئی سہ روزوں سے زیادہ ہو جائے گا. ایک ساتھی نے خود بتایا، ابھی ہم نئے دروں گئے تھے سہ روزے میں، تو ساتھی نے کہا کہ وہ ساتھی سے میں بات کرتا تھا، بڑے غور سے بات سنتا تھا. اس کی والدہ فوت ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس کی فاتحہ کے لیے نہیں گیا. کہنے لگا اس دن کے بعد جب بھی اس سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، چلا جاتا ہے. اور مجھے چبھتی ہے بات کہ میں اس کی والدہ کی فاتحہ نہیں کی تھی، اسی کے لیے ناراض ہے، اسی وجہ سے ناراض ہے. ہماری تبلیغ سے لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ کسی کا حال معلوم کر لیں، کسی کا پوچھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جو کچرا جمع کر کے پھینکتی تھی، وہ کیسے مسلمان، دعوت سے مسلمان ہوئی تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کے دروازے پہ تعلیم کی تھی، قرآن پڑھا تھا. اس کی بیماری میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا وہ ذبح ہو گئی. جیسے کہا کہ وہ قاتل، باپ کے قاتل کو اس نے جوڑا پیش کیا تو اس کی کھوپڑی گم گئی. جو عورت کچرا پھینکتی تھی، اس کی جب اس کے تباہ پرسی کے لیے چلے گئے تو اس کی کھوپڑی گم گئی.
اور وہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار، کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کے کھڑے ہو کے کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. اس عمل پر فرمایا کہ اس کے خاندان کے تک 1000 آدمی جو منافق تھے وہ مسلمان ہو گئے. اس کے لیے کیا فرمایا کہ اگر آپ نبی اللہ پاک کہیں کہ 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھو گے تمہیں بخش دوں گا، تم اس کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھو گے. اپنا کرتا مبارک اس کو کفن میں دیا، لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، یہ کچھ نہ کچھ اس کا بھلا ہو جائے. ہم تھوڑی سی بات پر ہمیشہ کے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، کسی گالی پر فرمایا کہ اس کو معاف کرنا اور اس کے پاس چلے جانا. تو سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے. یا اللہ تو راضی ہو جا. فرمایا کہ شیطان اتنا ظالم پہلے عمل کرنے نہیں دیتا، اور جب عمل ہو جائے تو پھر اس کو ریا کر کے ضائع کر دیتا ہے. اور لوگوں کو بتانے میں خوشی بھی ہوتی ہے. فرمایا قبول عمل قبول ہو گیا. کئی سالوں کے بعد ذہن کے اندر یہ بات آ گئی اور اس کو بتا دیا تو قبول عمل مردود ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں جو شرک ہوگا اس کو مٹا دیں گے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ پاک اس کو شرک سے بچائیں گے. اللہ کی رضا کی خاطر کرنا، یا اللہ تو راضی ہو جائے. اور فرمایا کہ سب سے آخر میں یہ ہے کہ بھئی یہ سارے اعمال ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں. جیسے شروع میں فرمایا تھا نا کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت ہی نہیں کرتے. ہم نے اس کام کو، اس تبلیغ کو بیان کے سننے تک ہم نے اس کو جو ہے رکھا ہوا ہے. ہر آدمی نے ایک فاصلہ رکھا. آدمی ہوتے ہیں نا، ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. ہم کوئی آدمی ہوتا ہے اس کے بہت قریب چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے تھوڑا سا دور رکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جب قریب ہے یہ گلے پڑ جائے گا، یہ قریب آئے گا تو یہ گلے پڑ جائے گا. تو ایسے ہم نے تبلیغ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے تبلیغ کو کہاں پہ رکھنا ہے. کسی نے بیان تک رکھا ہوا ہے، کسی نے شب جمعہ تک رکھا ہوا ہے، کسی نے مسجد میں جو تعلیم ہوتی ہے وہاں تک رکھا ہوا ہے. تو اللہ پاک اس نے، اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، اللہ پاک نے بھی اس کو وہیں تک رکھا ہوا ہے. اللہ پاک بھی اس کو آگے نہیں بڑھاتے. اور جنہوں نے یہ نیت کی وہ غریب تھے. یقین کریں کہ ان کی جو دنیاوی حیثیت ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. اور کئی ملکوں کے سفر کر کے آ گئے، چھولے والے سفر کر کے آ گئے، جھاڑو بیچنے والے. رائے گنج میں ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ میرے کئی سفر ہو گئے ہیں. اب بتاؤ. فرمایا کہ اللہ پاک اس کام کی قدر اور قیمت تو مرنے کے بعد پتہ لگے گی. دیکھو وہ بیچارہ جس کو اس کام کا پتہ نہیں ہے وہ تو ان کام کرنے والوں کو گالیاں دیتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ یہ لوگ پاگل ہیں اور نعوذ باللہ گستاخ ہیں اور دین کے دشمن ہیں. اس کو کیا افسوس ہوگا؟ اس کو تو اللہ پاک نے سمجھ ہی نہیں دی. لیکن وہ بیچارہ جو ساری عمر تبلیغ کے ساتھ رہا اور جب قبر میں گیا تو اس کے پلے کچھ نہیں، تو یہ کتنا پچھتائے گا. اللہ پاک تو فرمائیں گے کہ تمہیں تو سمجھ بھی تھی. اچھا پھر یہ قیامت کے دن کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق نہیں دی، تو نے مجھے
سوال جواب ہوں گے نا. تو اللہ پاک جب پوچھیں گے کہ کیوں تم نے جو ہے وہ آگے تم کیوں نہیں بڑھے, تو یہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے توفیق نہیں. اور سیدھی بات ہے, اللہ کی توفیق کے تو بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے بندے, تو نے مجھ سے توفیق مانگی کب تھی؟ اب توفیق کا مانگنا کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ وہ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ توفیق یہ نہیں, اگر آپ اس توفیق اس کو سمجھتے ہو کہ اللہ پاک گلے میں رسا ڈال کے اور کھینچ کر لے جائیں گے, تو یہ تو عذاب ہے, توفیق نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو یہاں تک لے کے آئے ہیں اور ہر ہفتے لے کے آتے ہیں, ہر شب جمعہ پر لے کے آتے ہیں, جماعت والوں سے ملاتے ہیں, عمومی گشت میں شمولیت کراتے ہیں, یا 3 دن کئی مرتبہ اللہ پاک نے لگوائے ہیں, اور اس کام کی حقانیت اللہ پاک نے دل کے اندر ڈال دی ہے, یہ توفیق ہے. اب آگے بڑھ کے اس کو, اور اس کام کا آسان ہے, ہمارے کام میں ہے نہیں کہ کسی کو یہ کہیں کہ بھائی چلا جا, تو چلے میں چلا جا, یا تو 7 مہینے کے لیے چلا جا. حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا کام, مسجد کی صفائی کا کام, یا سیروزے کا کام, یا گشت کا, اس میں بھی نہیں کہا جاتا کہ بھائی تمہارے ذمہ یہ کام ہے. یہ تو سارا کام پیش کیا جاتا ہے, جو اپنے آپ کو پیش کرے, اور جو پیش کرتا ہے یقین کریں کہ اس کے کوئی حالات نہیں ہوتے اور وہ اپنے آپ کو پیش کر لیتا ہے, اللہ پاک اس کو پہنچا دیتے ہیں وہاں. ایک نہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے واقعات ہیں کہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اس نے کیسے کر لیا یہ. تو یہ توفیق یہ ہے کہ اللہ پاک سے ہم مانگیں. اور یہ جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ آخر تک بیٹھنا, میں ارادہ نہیں کرتا, میرے حالات ایسے ہیں کہ میں ارادہ کرنے جیسا بھی نہیں ہوں, لیکن جو ارادہ کر رہے ہیں اس پر آمین تو کر سکتا ہوں. اور پھر دل میں اس کو دیکھ کر کے یا اللہ اس نے ارادہ کر لیا, یہ 3 دن کا ارادہ کرتا تھا, یہ میرے سامنے اس نے چلے کا ارادہ کیا تھا, میرے سامنے اس نے 4 مہینے کا ارادہ کیا تھا, اب اس کے چلا بھی لگ گیا, اس کے 4 مہینے بھی لگ گئے, اس کے قواعد بھی پورے ہو گئے, اب یہ کھڑا ہو کے 7 مہینے کا ارادہ کر رہا ہے. اس پہ دل میں تو اندر میں آئے گی نا بات کہ یہ میرے ساتھ ہی آتا تھا. تو اس پر اللہ پاک سے یہ کم از کم مانگنا تو شروع کرے گا. لیکن یہ اگر پیٹ دے کے جرمانہ ہو جائے کہ بھائی میں تو کر بھی نہیں سکتا, میرے تو بس میں بھی نہیں ہے, تو اللہ پاک تو مشہور ہے کہ جس بندے کو اپنے حالات سدھارنے کی فکر نہیں, اس کا اللہ بھی حالات نہیں سدھارتے. تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو ناکارہ کر دیا اور نکال دیا ہے, تو اللہ پاک اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے فرمایا کہ یہ جب تشکیل کے عمل میں ہم ایک اور غلط کام کرتے ہیں, بہت بڑی محرومی کرتے ہیں کہ جب تشکیل کا جب تک بیان ہو رہا ہے اس کو سن رہے ہیں, جیسے تشکیل کا عمل شروع ہوگا ہمارے آپس میں حال حوالے شروع ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تشکیل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, یہ تشکیل میرے لیے نہیں ہے, یہ تشکیل میرے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ یہ تو بہت متوجہ رہنے کا عمل ہے, اور متوجہ ہو کے غور سے سن کر کے میری بات کرنے کی وجہ سے کسی کا ارادہ نہ رہ جائے, اور یہ کہ میری بات کرنے کی وجہ سے یہ عمل ضائع نہ ہو جائے. غور سے فکر سے میں نے مولانا فہیم صاحب کو دیکھا, مولانا فہیم صاحب کو رائے گنج کے اندر, کہ انہوں نے بیان کیا اور تشکیل والے نے تشکیل شروع کر دی. میں جو سمجھتا تھا کہ ان کو کوئی سخت تقاضا لگا ہوا تھا, صبح کو فجر کا تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے بیان کیا, اب ان کو کوئی سخت تقاضا لگا ہوا تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور چلتے مسجد کی دیوار کے ساتھ وہ جو مشورے کی طرف راستہ جاتا ہے اس دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے, اور وہاں پہ کھڑے رہے جب تک تشکیل ہوتی رہی. جب تشکیل والے نے کہا کہ اب دونوں دعائیں پڑھ لیں, اور پھر اس کے بعد مولانا فہیم صاحب روانہ ہو گئے, ورنہ اس وقت وہیں کھڑے رہے اور تشکیل سنتے رہے. انہوں نے ارادہ کرنا تھا,
ارادے کی وجہ سے کھڑے تھے. یہ سخت محروم. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مجمع میں دیکھتے ہیں کہ مجھے کس سے ملنا ہے اور کس سے بات کرنی ہے, کس کے ساتھ تعلق ہے, کیا ہے, وہ اٹھ کے آ کے اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گا اور باتیں شروع کر دے گا. فرمایا کہ تشکیل کے عمل کو مکمل ہونے دیں اور اللہ ہی سے مانگتے رہیں اور آمین کرتے رہیں. جو ارادہ کرے کہ آمین کرتے رہیں, اپنے بھی لیے مانگتے رہیں. اس کی آمین پر وہ جو نکلے گا اور وہ پورا اس کا جو عمل ہے, چلے کا ہو, 4 مہینے کا ہو, 7 مہینے کا ہو, سال کا ہو, اس میں اللہ پاک پورا حصہ ڈال دیں گے. اب تھوڑے سے عمل میں ہم سارا عمل ضائع کر دیتے ہیں, تھوڑے سے بیٹھنے کی وجہ سے. تو سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور یہ کہ تقاضے جب بیان ہو نا, تقاضے بیان ہوں گے تو ہم تقاضا سنیں کہ تقاضا کس چیز کا چل رہا ہے, اور آہستہ آہستہ سارے تقاضے آ جائیں گے. پھر ہم ارادہ بھی کریں, لیکن پہلے نقد تقاضے چلتے ہیں, بڑے تقاضے چلتے ہیں, 7 مہینے کا, سال کا, تو اس میں جس کے قواعد ہیں وہ کھڑے ہو کے لکھ رہے ہیں. تو سارے کچھ کہیں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. جی عظمت سان وڈے اللہ جی گال اللہ تعالیٰ ॿुधाई आहे. तव्हां हिमत करे ॻाल्हि ॿुधी आहे. हिन वक़्तु उन जे जज़्बे सां, उन हौसले सां अलाह जे रस्ते में निकिरण जे लाइ, देर ऐं दूर जे लाइ, साल 7 महीना, साल अंदरि मुल्क जे लाइ हिमत फरमाए साईं. नक़द हिन इज्तिमा जी महिनत, नवाब शाह जे इज्तिमा जी महिनत जे पेश नज़र इनशाअल्लाह हाणे खां नवाब शाह जे इज्तिमा खां 4 महीना अलाह क़बूल पूरी जमायत बणाइण जो फ़िक्र कयो. जज़ाक अल्लाह. हिमत फरमाए साईं. इज्तिमा जी तारीख़ मिली, इज्तिमा शुरू थी वियो. इन महिनत जे सिलसिले में मुंहिंजा भाउ, हा अॼु खां 4 महीना 40 ॾींहं नक़द. जी हिमत फरमाए. इन इज्तिमा जी महिनत जो पूरो सवाबु नवाब शाह इज्तिमा इहो आहे लाड़काणे जो, थी नवाब शाह में रहियो आहे मुंहिंजा भाउ. सॼी सिंध जो इज्तिमा आहे. जी मुंहिंजा भाउ, इन इज्तिमा जी महिनत में मुंहिंजो हिसो थी वञे. अॼु खां 40 ॾींहं 4 महीना नक़द. हिमत फरमायो. जी मुंहिंजा भाउ, चिले 4 माह जी जमात किथां आहे? नहीं, ताज मस्जिद खां चिले 4 माह जी जमात. अल्लाह क़बूल फरमाए. जी जी मुंहिंजा भाउ, हिम्मत फरमायोसीं. नवाज शाह जे इज्तिमा जी महिनत में हिसो, पूरे नवाज शाह के इज्तिमा को जेको मिलियो आहे उन में पूरो